للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علیہ وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل عجل فرجهم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے آخر پر ہم سب کو مقام تقویٰ پر فائز فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب سے راضی و خوشنود رہے درود کی برکت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پہلے ایک چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں، اگرچہ وہ موضوع سے ہٹ گیا لیکن پھر بھی یہ کہ ضروری، آج جو ہے وہ 17 کی رات ہے۔ 17 جو ہے وہ 17 ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ شب جنگ بدر، کل کا دن جو بدر کا غزوہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس کے حوالے سے رات ہے، اور بہت بڑی رات ہے یہ بھی۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغاثہ کر رہے تھے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور دعا کی تھی، استغاثہ کیا تھا، ایک رات کی فرصت مانگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آج کی رات دعا کی تھی اور استغاثہ کیا رب کے حضور، اور اللہ تبارک و تعالی نے فاستجاب لکم قبول کیا۔ اور کل اگرچہ یہ مسلمان تھوڑے تھے، 313 تھے، اور ان کے 3 برابر وہ دوسرے دشمن تھے، لیکن کل کامیاب ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا۔ تو بس شبہ قدر سے پہلے آج کی رات بڑی رات ہے، تو جو بھی آپ لوگ، ہم سب لوگ جو بھی دعا آج کی رات مانگ سکیں، اور وہ بھی استغاثے اور تضرع کے ساتھ، تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی حصہ باقی ہے ہم پوری کوشش کریں کہ اس میں اپنے رب کے حضور ضرور تضرع اور گریہ وزاری ضرور کریں۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جو چیز آپ کے سامنے آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پوری توجہ کریں گے۔ اگر کچھ ٹائم آگے پیچھے ہوا تو وہ آپ لوگ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ جو ٹاپک ہے یہ اگر ہمیں زندگیوں میں سمجھ آ جائے تو ہماری اپنی بیوی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں جو ہے وہ کنفلکٹ وہ منیمائز ہو جائے گا۔ اس پر میرا بہت زیادہ اصرار ہے کہ اس کو دھیان سے انشاءاللہ سب کوشش کریں کہ دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا تو دوسرے انسانوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے علاوہ بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائیاں کم ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں دوسرے انسان کی شخصیت کو سمجھنے میں بہت مدد دیں گے یہ پوائنٹ۔ پہلے یہ سمجھیے قرآن کی آیت کہ سورہ نساء کی پہلی نمبر آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ اصل میں تم ایک نفس سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ اصل تمہاری ایک ہی ہے، بعد میں تمہیں پھیلا دیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے، کچھ مرد اور کچھ عورتوں کی شکل میں۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے وہ ٹاپک دیکھی ہے دا سیکریٹس آف ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ وومن، کہ مردوں اور عورتوں میں جو تفاوت ہے، جو اختلاف ہے، جو ڈفرینسز ہے، اس کے کیا راز ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو یہ جب پتہ چلے گا تو ساری چیز بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی چیز جو نوٹ کی ہے وہ یہ دیکھیے، پہلی، مین اینڈ وومن شوڈ نو ایچ ادرز کریکٹرسٹکس ان آرڈر ٹو ہیو اے سویٹ لائف ٹوگیدر، کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی واقعاً خوشی والی ہو، سکسیسفل زندگی جائے، لڑائیاں کم ہوں اور وہ ہیلدی لائف ہو، تو اس کو یہ پوائنٹ دونوں کو سمجھنے ضروری ہیں۔
اس کو سلیبس میں ہونا چاہیے، ہمارے مدرسوں کے بھی سلیبس میں ہو، بچے بچیاں سب پڑھیں. اس ڈفرنس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اہمیت پتہ چلے گا کہ جب مجھے پتہ چلے گا. یہ اگلے پوائنٹ دیکھیے، جب اب دیکھیے خاتون بعض اوقات کچھ اور سمجھ رہی ہوتی ہے شوہر کے بارے میں، شوہر بعض اوقات بیوی کے بارے میں کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ریالٹی وہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ڈفرنس ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس اینگل سے وہ سوچ رہی ہے اور کس اینگل سے ہم سوچ رہے ہیں. بعض اوقات یہ تیسرا میں نے نقطہ لکھا ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے بیوی سمجھ رہی ہوتی کہ میرا شوہر میرے سے محبت نہیں کرتا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کر رہا ہوتا ہے. اس کی اللہ نے جو سائیکی اور نفسیات بنائی ہے وہ اور ٹائپ کی ہے. اسی طرح انسان مرد جب بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس میں یہ مشکل ہے، جبکہ وہ مشکل نہیں ہوتی، واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمارا ڈفرنس کو نہ سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے بڑی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ایک دوسرے کے ریلیشن کو. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ اشارہ قرآن نے بھی، جیسے میں نے پہلے اوپر آیت بیان کی ہے، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتَيْهِ، کہ ہر بندہ، رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہر بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے طریقے کے مطابق، یوں کہہ لیجئے اپنی ذات اور طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے. اب جب میری ذات میں ایک چیز ہے کہ میں یوں کروں گا، تو وہ میرا سامنے والا جو اپوزٹ جینڈر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں یا پیرنٹس ہیں، وہ مجھے اگر نہیں سمجھیں گے تو وہ مار کھا جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ یہ یوں ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نہیں ہوں گا. میں یہ بار بار آپ کو اصرار کر رہا ہوں. ابھی میں سارے ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ ساری ہیں ایگزامپلز ہی. ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ سٹوری نہیں بیچ میں لا رہا ہوں، لیکن یہ پریکٹیکل، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ پوائنٹس، یہ سیکرٹس سمجھنے کے ہیں انشاءاللہ. اب اس جو مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے 5 منٹ میں، آپ لوگوں کو ابھی تک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، جب دوست نہیں سمجھیں گے، عزیز نہیں سمجھیں گے، جماعت والے مومنین آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ یوں ہے جبکہ وہ یوں نہیں ہوگا. تو اس سے بہت زیادہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب دیکھیے، اب پہلا پوائنٹ جو لکھے ہیں، یعنی وہ ایک کالم سا بنا لیا ہے، تو اس میں یہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ایک اور بات، ایک پوائنٹ بیان کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے خواتین یا بہت سے مرد یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہے، یا 70% ایسا ہے، یا 60% ہے، یا 80% ہے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے، ہم اس کو اپنے نئی لائف میں دیکھتے. یہ جو بات ہوتی ہے یہ جرنل بات ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، بعض مرد ہو سکتا ہے کہ خواتین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی عادتیں خواتین جیسی ہو گئی ہوں، یا بعض خواتین مردوں کے ساتھ رہ کے بہت زیادہ ان کو اثر مردوں والا ہو. یہ دونوں طرف سے امکان ہے. آپ کہیں کہ یہ چیز یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کو حق پہنچتا ہے کرٹیسائز کرنے کا، لیکن اوورآل جو سائیکی نے اور جو ہمارے دین نے چیزیں بتائی ہیں وہ یہی ہیں. اب دیکھیے، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں. میں پھر اصرار کر رہا ہوں کہ آج کا لیکچر جو ہے یہ بہت اہمیت کا عامل ہے. آپ لوگ پوری توجہ رکھیے گا. آج وہ بیچ میں سے جو ہے وہ پوری آپ کا فوکس ادھر رہے. پہلا پوائنٹ چھوٹا ہے بہت قیمتی، کہ مرد جب بھی تھکا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ وہ کچھ بات کرے، اور اس کو کوئی دوسرا بھی بات کرے اس کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ تھکا ہوا ہے وہ. اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو بیان کر رہا ہوں. جبکہ بالکل اپوزٹ آپ دیکھیے، خواتین جب تھکی ہوئی ہوں گی یا ان میں سٹریس ہوگا، وہ نہیں چاہیں گی کہ وہ چپ رہیں، وہ بولیں گی یا وہ چاہیں گی کہ کوئی ان سے بولے. جبکہ مرد میں بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اب یہی پوائنٹ آپ دیکھیے، یہ بعض اوقات لڑائی کا سبب بن جاتا ہے کہ شوہر آیا تھکا آ رہا کام سے، بیوی نے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام. اب شوہر کے ذہن میں بہت سے اور مسائل ہیں، تھکا ہوا ہے اور بزنس کے معاملات ہیں، اگرچہ کہ اس کو دکان پر ہی رکھنے ہیں، لیکن انسان ہے، طبیعت ہے، وہ لے کے گھر میں آتا ہے. اب بیوی باتیں شروع کر دیتی ہے کہ یوں تو نہیں ہوا، کچھ کیا ہوا، آپ کا موڈ نہیں صحیح، کیا ہوا، کچھ ہوا، وہ 10 سوال کر دے گی. اب اس کو نہیں پتہ ہے کہ تھوڑی دیر چپ رہو. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے حساب سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، اور شوہر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہی، جبکہ دونوں نہیں سمجھ رہے ایک دوسرے کو. بس یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، ٹاکنگ کرتے ہیں، ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں کوئی بات، اس کی تو آگے بھی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، یہ بتاؤں گا۔ جبکہ خواتین بعض اوقات جب بات کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا مقصد انفارمیشن نہیں کلیکٹ کرنا ہوتا، ان کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے خالی کریں، اپنی ساری بات بتا سکیں، یہ ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آئے گی، اس میں میں زیادہ نہیں پڑھتا۔ آگے بھی میں نے لکھا ہے کہ تھنک، مردوں کے بارے، جینٹس کے بارے میں کہ تھنک دیٹ آسکنگ کویسچن از اونلی فار گیٹنگ انفارمیشن، اور ادھر کیا ہے، لائک آسکنگ مینی کویسچن ان کنورسیشن بیکاز دے تھنک اٹ ول ایکسٹینڈ دا کنورسیشن۔ بعض اوقات وہ گفتگو کو طولانی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، بات کرنا چاہ رہی، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جبکہ مرد کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ بات کو بڑھائے، لمکائے، وہ کچھ کرے، یہ چیز نہیں ہے۔ اگلی ایک چیز کہ یہ بھی بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے، مرد معمولاً جنرلی جو ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بارے میں وہ کسی کویسچن پوچھ کے اس کے بارے میں اس کے جو ہے وہ پرسنل انفارمیشن کلیکٹ کرے دوسرے کے بارے میں، معمولاً یہ چیز نہیں ہوتی مردوں میں کہ میں جو ہے وہ کسی سے بات کوئی پوچھ رہا ہوں اور میرا نیت یہ ہے کہ اس سے انفارمیشن جو ہے وہ ساری لے لوں، اس کے بارے میں اس کے سیکریٹس جان سکوں، ٹھیک؟ معمولاً نہیں یہ مردوں میں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے ان کی عادت ہونا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن معمولاً نہیں ہے۔ جبکہ خواتین میں کیا ہوتا ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو کویسچن پوچھتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات بھی بڑھا سکیں۔ بعض اوقات یہ جاسوسی کے لیے نہیں کر رہی ہوتی، میں یہی کہہ رہا ہوں، مرد نہیں کرتے، عورت بھی جاسوسی کے لیے نہیں کر رہی ہوتی۔ بعض اوقات عورت، جیسے لکھا ہے، دے ٹیک کیئر آف دا پرسن، وہ اس سامنے والے کو یا سامنے والی کو اہمیت دے کے یہ بات کو بڑھا رہی ہوتی ہیں یا پوچھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ کوئی انٹرفیئر کرنا چاہ رہی ہیں یا کسی کی سیکریسی، وہ سیکریٹ پوائنٹ جو ہے لینا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کی یہ عادت ہے کہ یہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ بات کر رہی ہوں، بات ختم ہونے دیں۔ ہم مرد 2 منٹ میں بات ختم کریں گے، کہیں گے خدا حافظ، ختم ہو بات، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں وہ ایک خاص ٹیک کیئر ہے، رسپیکٹ ہے سامنے سے، اسی لیے وہ ان میں حوصلہ ہمت ہے کہ پوری بات سن سکیں۔ اگلی ایک چیز کہ جسے شریعت نے بھی بتایا، ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا کہ جو مرد ہے نا، وہ یہ ایک اکنامکس میں بھی ہم لوگ پڑھتے تھے ایک ٹرمینالوجی، جو یہ کہ میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، میکرو وہ کلی اور مائکرو جزئی، چھوٹی۔ جو مرد ہوتے ہیں وہ بگر پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ان کا، کسی بھی چیز کو ویژن جو ہوتا ہے، بڑا ویژن، بڑی چیز دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ خواتین ایسے نہیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیز، وہ پرٹیکولر جو ہوتا ہے چیز، اس کو بھی جج کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک؟ ہو سکتا ہے کہیں کہ آپ نے یہ رنگ پہنی ہوئی تھی، یہ سوٹ، یہ ڈریس پہنا ہوا تھا، یہ ہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، جب فلاں نے یہ بات کہی تھی، ان کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی جزئی چیز یاد ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ یاد رکھیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں بہت دفعہ خواتین کو ہائر کیا جاتا ہے کہ کسی کو جا کے چیک کرنا ہے، جانا ہے، کسی جگہ سے گزرنا ہے چند سیکنڈز کے لیے بھی، تو مرد کو گزاریں تو ہو سکتا ہے اس کے مغز میں یہ چیز وہ ہو ہی نہ، خاتون کو آپ چند سیکنڈ کے لیے گزار دیں تو وہ 50 چیزیں بتا دے گی کہ یہ تھی، یہ تھی، یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، ٹھیک؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ سارا بتا دے گی کہ یہ ڈریس تھا، یہ چیز تھی، یہ اینک پہنی ہوئی تھی، یہ تھا، یہ تھا۔ یہ بس فرق ہے جو انسان کو سمجھنے کا ہے۔ اگلی ایک چیز کہ مردوں کے لیے معمولاً دوسرے کی اوپینین جو ہے نا، وہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی، لیکن خاتون کے لیے اگر کسی نے بات کر دی، کوئی کسی خاتون نے، آپ اس کے دوسری خاتون کے حوالے سے، تو وہ اس کے ہو سکتا ہے 5 دن 10 دن مغز میں گھومتی رہے وہ والی بات۔ ہم لوگ جو مرد ہوتے ہیں شاید ہو 1 آدھ دن ہو یا چند گھنٹے منٹ ہو، اس کے بعد ختم، صحیح؟ لیکن خواتین میں وہ کہیں کہ نہیں اس نے یوں کہا تھا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ مراد نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو دوسروں کی اوپینین ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے خواتین کے لیے کہ میرے بارے میں یہ کہا تھا، کہ جب کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قصد نہ ہو، ایک چیز کہی ہو اور ختم، جبکہ خواتین میں ایسا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات قبر تک چلتی ہے، وہ بعض اوقات قبر تک چلتی ہے۔
اسے قرآن نے کہا ہے، اسے قرآن نے کہا ہے، حتیٰ مومنوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو دل کی بات ہے یہ قبروں تک چلی جاتی ہے، اور پھر اگلے جہان میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس ٹائم تک مومن نہیں جا سکتا کہ جب تک بالکل پیور نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اس مومن کو کہ یہ جو قبر تک بات لے کر گیا ہے تو اب کیا ہے، اس کی پیوریفیکیشن ہونے کی ضرورت ہے، تب جنت میں جا سکے گا۔ اسے قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ ابھی میں وہ آیت کو لے کر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اگلی ایک چیز کہ جو بہت اہم ہے، اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر چکے ہم، وہ یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ محبت کا اظہار جو ہے وہ آنکھوں سے وہی دیکھنا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا۔ اس کا دوسرا بھی پوائنٹ ہے کہ آگے نیچے بھی آ رہا ہے کہ مرد کے لیے جو ہے نا وہ لو انٹرز دیئر ہرٹس فرام دیئر آئیز، کہ آنکھوں سے محبت گھستی ہے۔ مرد نے کوئی چیز دیکھی، فوراً اس کو مثلا اچھی لگی، یہ اچھی لگنا جو ہے آنکھ کے ذریعے اس کے دل میں جا رہی ہے۔ خاتون کے لیے فرسٹ پریورٹی آنکھ کے ذریعے دیکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ کان کے ذریعے سنی ہوئی چیز اس کے دل پر لگتی ہے۔ ٹھیک، یہ بعد میں بھی آئے گی۔ اسی لیے مرد، اگر میں نے لکھا ہے کہ اگر آئی لو یو کہہ دے کس کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، تو خاتون کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے خاتون کے لیے۔ اس کو ہوتا ہے کہ یہ، بلکہ برعکس میں کہہ رہا ہوں، مرد کے لیے میں نے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، اصل محبت کا اظہار، میں دونوں جگہ ایک چیز لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کو کوئی اگر خاتون آئی لو یو کہے تو وہ اس کے لیے وہ محبت کا سامان فراہم ہو، اس کو ہوگا کہ ماشاءاللہ بڑی محبت کرتی ہے۔ عورت کے لیے آپ جو اگر فلمی ڈائیلاگ بولیں گے کہ آئی لو یو وغیرہ، تو خاتون کے لیے بہت اٹریکٹیو یہ چیز نہیں ہے۔ خاتون کے لیے جو بہت اٹریکٹیو چیز ہے، جسے سائیکی والوں نے بھی بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے اس کے شوہر کا بیک کرنا، کہ میرا شوہر میری سپورٹ میں میرے پیچھے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہ شوہر کا آگے آئے گا کہ میں نے لکھا آئی فائنڈ پیس وین آئی ایم ود یو، کہ خاتون کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں جب آپ جب میرے پیچھے ہیں، بیک پر ہیں، مجھے سکون ہے، تو تب میں کیا ہوں، میں جو ہے نا اس کو یہ ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، اس کے لیے سب سے محبت والی چیز یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، یہ سب سے زیادہ خاتون کے لیے اہم ہے۔ ٹھیک، اور اگلی چیز جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا آپ لوگوں کو کہ گیو مور امپورٹنس ٹو دا فزیکل اسٹیٹس آف دا اپوزٹ جینڈر، مرد کے لیے فزیکل اسٹیٹس، آنکھ سے اچھا لگنا، جسم کا اچھا لگنا خاتون کا، وہ اہمیت کا حامل ہے، جبکہ خواتین کے لیے شوہر کا سوشل سٹیٹس، مرد کا سوشل سٹیٹس، کے سوشلی یہ کتنا سٹرونگ ہے، اس کی کتنی عزت ہے، خاندان میں کتنا ہے، مقام ہے، کیا کچھ ہے، یہ اہم ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس کو اگلی چیز، یہ ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن بہت سے سائیکی والوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، سائیکیٹرسٹ نے بھی، وہ یہ ہے کہ شروع میں، شادی کے شروع میں مرد جو ہوتے ہیں وہ ایموشنل ہوتے ہیں، اور بعد میں جو ہوتے ہیں وہ جب کچھ زندگی چند سال گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ جذباتی پن ان میں وہ نہیں رہتا، وہ ڈس ایگریبل ہوتے ہیں مڈل ایج میں۔ لیکن جب ایج زیادہ ہو جائے، 50 کے قریب ہو جائے، تو پھر یہ وفادار ہوتے ہیں مرد۔ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ایموشنل ہے، بعد میں یہ جب نارمل ہو جائے، چند سال گزر جائیں شادی کو، تو پھر ان لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ وہ نہیں رہتا، نارمل چیز ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، ڈس ایگریبل ہو جاتے ہیں، اور پھر تھرڈ فیز میں یہ وفادار ہوتے ہیں، آخری عمر میں مرد معمولاً یہ۔ خواتین اس کے برعکس کہ شروع کی لائف میں وفادار ہیں، بہت وفادار ہوتی ہے خاتون شروع میں، لیکن بعض اوقات شوہر کی مسٹیکس کی وجہ سے کچھ سال جب گزرتے ہیں تو پھر یہ سیلفش ہو جاتی ہیں، شوہر کے رویے کی وجہ سے، وہ پھر ٹٹ فار ٹیٹ والا ہو جاتا ہے کہ شوہر نے یہ کیا اس لیے میں یہ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وفادار نہیں ہوتی ہیں، لیکن شوہر کے بیہیویئر کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ
مشکل ایجاد کرتی ہیں خواتین، اس کی وجہ خود شوہر ہوتا ہے۔ اگلی چیز یہ بھی اوپر گزر چکا ہے، جیسے میں نے کہا کہ شوہر کے لیے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اس کے سیکشول ریلیشن شپ میں ہے، جبکہ بیوی کے لیے جو ہے وہ ایموشنل ریلیشن شپ میں ہے سب سے زیادہ اہمیت پڑی۔ اور ایک اور چیز کہ جو آخری ہے، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو وہ یہ ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے نا، وہ گول اورینٹڈ ہے، وہ ہدف والا ہے، اس کو ہوتا ہے بھئی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جبکہ خاتون جو ہے وہ ریلیشن شپ اورینٹڈ ہے، اس کے لیے رابطہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کہ اس کی بجائے کہ آپ مثلا ایک پورا اسکیچ آپ نے بنایا ہو اس کے مطابق آپ چلیں، یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی۔ یہ لاسٹ پیج یہ ہے کہ یہ جو 2-3 پوائنٹ بول رہا ہوں یہ شادی میں بہت زیادہ اہم ہے، اس کو سارے سمجھیے گا، سارے، چاہے بزرگ ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، یہ سارے اس چیز کو سمجھیے گا کہ جب خاتون شوہر کے ساتھ کوئی بات کر رہی ہو کسی مسئلے پر، اب میں مثال دیتا ہوں، مثلا بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر کو کہ تمہارے ماں باپ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یا تمہارے بھائی نے یہ کیا ہے، یا تمہارے بھائی کی بیوی نے یہ کیا ہے، صحیح ہے، یا تمہاری بہن نے یہ کیا ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے فوری طور پر، جس سے واقعاً بہت اہم یہ چیز ہے۔ ایک یہ کہ وہ فوری سلوشن کی طرف جاتا ہے، شوہر کہے گا کہ اگر وہ یوں کرتی ہے تو تم بھی یوں کرو فوری طور پر، یا شوہر کوئی اپنی بیوی کو ایڈوائز کرتا ہے کہ چھوڑو، ٹھیک، یا کہے گا چھوڑو، یا کوئی ایڈوائز کرے گا کہ تم بھی یوں کر لو، آگے سے اس کو جواب دے لو، کچھ کر لو، صحیح ہے، یا جسٹیفائی کرے گا، کچھ بھی کرے گا۔ یہ چیز جو ہے خواتین کو پسند نہیں ہے کسی طور پر بھی، کہ آپ جو ہے یا سلوشن دیں یا آپ اس کو ایڈوائز کریں جب وہ بول رہی ہو، جب وہ اپنی شکایت بیان کر رہی ہو۔ پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں کہ آپ سنیں، کچھ رائے حل، کوئی سلوشن نہ دیں اس کو۔ اس کے لیے اس ٹائم پر فقط بولنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کا سننا امپورٹنٹ ہے، سنیں، بولے نہیں، کوئی نہ کہیں کہ سلوشن دیں کہ یہ یوں کر لو، تمہارا بھی قصور تھا، نہیں، سنیں۔ اسی لیے بعض اوقات علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ کم از کم 20 منٹ جو ہے دن میں فقط سنیں، عادت ڈالیں اپنے آپ کو کہ بیوی جو بات کر رہی ہے کوئی جواب نہ دے، یہ سننا خود پریکٹس ہوگی، بہت سی لڑائیوں کو ختم کر دے گا۔ اب بیوی جب یہ بات بتا لے گی کہ یہ جو اپنا مسئلہ بتا لے گی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ بیوی کہے گی کہ میں بول رہی ہوں 20 منٹ ہو گئے اور تم سنے جا رہے ہو، کچھ آگے سے بول نہیں رہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آ جائے، تو آپ نے ایسے نہیں چپ رہنا کہ آپ نے ہوں کرتے رہنا، ہاں آگے سے کچھ، صحیح ہے۔ اگر آپ بالکل چپ ہو گئے تو پھر آپ کو پھر ایسا جواب ملے گا، وہ کہے گی گونگے ہو، اب کیوں نہیں بول رہے، اب تمہاری ماں کی بات ہے، اب تمہاری بہن کی بات ہے، تمہارے بھائی کی بات ہے، اس لیے چپ ہو گئے ہو۔ آپ نے ہوں کرتے رہنا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی بات جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، کچھ کہیں جا رہی ہے، کہیں وہ اپنا غصہ خالی کر رہی ہے۔ بس یہ بہت بڑا ٹپ، ایک بہت بڑی ٹپ ہے کہ آپ تک ہونی چاہیے۔ اگلی چیز یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ مرد کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا پروفیشنل ورک ہے، کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز اہمیت ہے، اور اس میں اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں کام پر جاتا ہوں، میرا بزنس ہے، اور بزنس کے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل کو میں یوں حل کر سکتا ہوں، جماعت میں آتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، اگر کچھ پرابلم ہو تو میں سولو کر سکتا ہوں۔ مرد کے لیے یہ چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، جبکہ خاتون کے لیے جو ہے وہ پروفیشنل ورک بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے جو اس کی ایموشنل لائف ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کہ وہ جو بول رہی ہے، اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے شوہر سے، کہ شوہر کے سامنے بات کر رہی ہوں، شوہر بات سنے اور مجھے اہمیت دے، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے وہ پروفیشنل لائف جو ہے وہ نہیں اہم ہوتی، یہ چیزیں اہم ہیں۔ اور اگلی چیز کہ جینٹس کے یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ افیکٹو رہیں، مؤثر ہوں کسی جگہ پر بھی، چاہے جماعت میں ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے خاندان میں ہے، رشتہ داروں میں، بزنس میں، کہ واقعاً مؤثر افراد ہے، کہ سارے کہیں کہ ماشاءاللہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا ایک انفلوئنس ہے، یہ ساری چیزیں۔ جبکہ خاتون کے لیے یہ لکھا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ پروٹیکٹڈ اینڈ سپورٹڈ، کہ کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے، کہ اس کے وہ، جیسے میں نے کہا کہ اس کی بیک پر کوئی ہے،
اب آپ کی شوہر کی بہن اس کو کوئی بات کر دے، شوہر کے یعنی اس کی ساس اور سسر کوئی بات کر دیں، شوہر کا بھائی بات کر دے، اگر آپ فوراً جواب دینا شروع کر دیں گے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، کچھ بھی کرنا شروع کر دیں گے، اپنی بیوی کی وجہ سے لڑنا شروع کر دیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہ کریں، ٹھیک۔ اگر آپ کی بیوی دیندار ہے، اگر آپ کی بیوی دیندار ہے، وہ آئی آپ کے سامنے، آپ کے شوہر کے سامنے، شوہر کے ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو اس نے غصہ جو بھی تھا وہ کیا ہے، ہو سکتا ہے شوہر کے رشتہ داروں کی زیادتی ہو، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ آپ چپ کریں، ہوں ہاں کریں، اس کے ہاں میں ہاں ملائیں۔ اگر دیندار ہے، جو اس نے اگر غصے سے کہا ہے تو تھوڑے ایک دن کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، 2 دن کے بعد وہ اپنی مسٹیک قبول کر لے گی۔ اگر آپ نے اچھا ریئیکٹ کیا، وہ کہے گی کہ خود میں جذباتی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، خود سے آپ کے رویے کی وجہ سے وہ یہ کہہ دے گی جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ریئیکٹ کریں گے، اس کو شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا تو سولوشن دینا شروع کر دیا ہے، یا اگلی چیز کوئی ایڈوائز کرنا شروع کر دیا، یا اس پر کچھ کہنا شروع کر دیا، اس سے وہ اور بھڑکے گی، یہ نہ کام کیجیے۔ اگلی ایک چیز کہ جو میں پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ شوہر کے لیے ہو سکتا ہے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 1 مہینے میں 1 دفعہ محبت کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، اور جب کہ وہ دل سے کر رہا ہوتا ہے، دل سے اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیوی کو ہر روز یا 2 دفعہ صبح و شام جیسے وہ ڈوز نہیں لینی ہوتی، ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے، بیوی کو محبت کی ضرورت ہے دن میں 2-3 دفعہ۔ محبت کی ضرورت فقط سیکشول نہیں ہوتی، الفاظ کے ذریعے سے میں بول رہا ہوں کہ چند جملے بولنا، اس کی تعریف کرنا، اس کا جو رول ہے وہ جو پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے بچوں کی تربیت میں، یہ سارا چیز کہنا یہ ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے لیے وہ اتنا نہیں اہم، لیکن خاتون کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو کوئی واقعاً موٹیویٹ کرتا رہے، اس کی سیکریفائس بولتا رہے، ٹھیک۔ وہ میں نے پہلے بتایا تھا ڈائیلاگ نہیں بولنے، جو ریالٹی ہو وہ بولنی ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ مرد بعض اوقات مینٹلی سٹیبل ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا خاتون مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتی، خواتین معمولاً جو ہے ایموشنلی سٹیبل ہیں اور فلیکسیبل ہیں، اور ہم لوگ جو مرد ہوتے ہیں معمولاً بہت فلیکسیبل نہیں ہوتے، ٹھیک، وہ ایک سختی ہوتی ہے مزاج میں، اور یہ چیز اچھی بھی ہے، بعض جگہ پر یہ سختی ہونی چاہیے۔ اگر وہ سختی نہ ہو کہ جو مینجمنٹ والا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے، قوامون علی النساء والا کام، کہ اس میں سارے میٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے بعض اوقات مزاج میں سختی ہوتی ہے، تو یہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن خواتین میں اگر فلیکسیبلٹی نہ ہو تو معاملات گھر کے نہیں چلتے۔ یہ وہ ڈفرینسز ہیں کہ اگر نہ پتہ ہو تو لڑائی، اگر پتہ ہو کہ نہیں خاتون کو محبت چاہیے دن میں، مثلا اس کو یہ چند چیزیں کہنے چاہیے، اس کی اگر وہ چند چیزیں پوچھ رہی ہے تو وہ ہر چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہی، اس کی بلکہ طبیعت ہے، ہمارے لیے وہ مخلص ہے، یہ اگر اس وین سے انسان سوچے، وہ سوچے کہ آپ ہمیں ہر دوسرے دن اپنی ساکس ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہم اپنی جگہ پر نہیں رکھتے، صحیح ہے، وہ ہم لوگ مردوں کی عادت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ خاتون چھوٹی چھوٹی چیز اگر نوٹ کر رہی ہے تو وہ مخلص ہے، اسی لیے نوٹ کر رہی ہے کہ یہ آپ کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز فلاں کر لیں، یا چھوٹی چھوٹی چیز جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے، نہ یہ کہ آپ سمجھیں کہ یہ میرے اوپر سوار ہو رہی ہے، میرے جو ہے وہ میرے اوپر وہ کرنا چاہتی ہے، سارا ڈیسیژن پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے، جبکہ واقعاً اس کے مغز میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم پھر بھی سوچ رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، تو بار بار رپیٹ کرنا مناسب نہیں۔ یہی جو ابھی تک بات ہوئی ہے کہ اگر ہم دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی یہ دیکھ لیں کہ وہ جو انسان آگے سے بات کر رہا ہے، چاہے وہ اب کوئی رشتہ دار ہو، ریلیٹیو ہو، یا دوست ہو، یا بزنس مین ہو سکتا ہے اس کے وہ ذہن میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کسی پرابلم کا شکار ہے، کسی مسئلے کا شکار ہے، کسی وجہ سے یہ ساری چیز کہہ رہا ہے، تو وہ جب تک پورا سینیریو نہیں پتہ ہوگا، انسان کی پرسنالٹی کو فوری طور پر ہم جج نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں جو اختلاف رکھا ہے اس کو سمجھنے اور اس کے بعد اس کا مناسب حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔